عزیزو، آج کا کلام خدا نہایت ہی بابرکت، نہایت ہی بلیسفل، نہایت ہی پھلدار ہمیشہ کی طرح. اور آج کے کلام خدا میں ہم دیکھیں گے آیت مقدسہ. بٹ اس سے پہلے میں آپ کو مضمون متعارف کرواتا جاؤں. آج کا مضمون ہے لعنت پارٹ 2، The Curse پارٹ 2، یعنی کہ بائبل مقدس میں سے آج کا ٹاپک ہے لعنت پارٹ 2. پچھلے ہفتے ہم نے لعنت پہ جانا کہ کیسے زندہ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور لعنت کو ہمارے سے، ہمارے خاندانوں سے دفع دور کرتا ہے. اور آج ہم جانیں گے کہ لعنت پارٹ 2 میں زندہ خدا ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے اور ہمیں کیا دینے کو ہے. سو اسٹے ود اس. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آج کی کلام خدا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں. تو عزیزو، بڑھتے ہیں ٹاپک لعنت پارٹ 2 کی طرف. اور آج کی ہماری آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے مقدس یرمیہ کی معرفت لکھی گئی خداوند خدا کی پاک آیت، خداوند خدا کا پاک سخن، اس کا 11واں باب اور اس کی تیسری آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. سنیے گا اس استباق کو غور سے، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے: اور تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا. ایک بار پھر سے آیت مقدسہ کو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں کہ تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا. سو کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو، آمین. عزیزو، آج کا یہ کلام خدا میں آپ سے ایمان رکھتا ہوں، ایمان رکھتے ہوئے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی روحوں کو، آپ کی نسلوں کو بدلنے کو ہے. زندہ خدا فرماتا ہے کہ میرے عہدوں کو جو نہیں سنتا، اور آگے جب آپ سنتے ہیں کہ میری آواز کا فرما بردار جو نہیں ہوتا، یعنی میرے حکموں کو جو نہیں مانتا اور اپنے دل کی سختی کی وجہ سے اس سے انکار کرتا ہے، اس پر لعنت ہو. لعنت کس پر ہو؟ کہ جو خداوند خدا کی بات کو نہیں سنتا، اس پر لعنت ہو. عزیزو، پارٹ 1 میں ہم نے جانا کہ لعنت لفظ کا مطلب کیا ہے. تو ہم نے جانا لعنت لفظ کا مطلب ہے کسی پہ غضب نازل ہو جانا، کسی کی ذلت و رسوائی ہو جانا، کسی پر مصیبت آنا، کسی پر قہر ٹوٹ جانا، یا کسی پر خدا کا غصہ بھرا چہرہ متعارف ہو جانا. اور آج ہم دیکھیں گے پارٹ 2 میں کہ آخر کار خدا کسی کو لعنتی کہتا کیوں ہے. چلے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خداوند خدا کسی کو لعنتی کیوں کہتا ہے، یا کوئی خدا کی نظر میں لعنتی یا لعنت کے ماتحت کیوں ہو جاتا ہے، تو عزیزو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی پرپز ہے، اس کا ایک ہی کاز ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا سے نافرمانی. وہ ہے کہ جو خدا نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو نہیں مانا. وہ ہے کہ خدا نے آپ کو جو کہا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی. وہ ہے کہ خدا نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ اس طرح سے زندگی گزاریں، آپ نے اس طرح زندگی نہیں گزاری. وہ ہے کہ جب آپ خداوند خدا کے پاک کلام کو سنتے پر اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ لعنتی ہو جاتے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو آپ تو ہیں ہی لعنت کے ماتحت نا. کتنے لوگ ہیں جو کم از کم ہفتے میں کلام خدا کو کھولتے ہیں؟ وہ کتنے لوگ ہیں جو ہر دن کلام خدا پر عمل کرتے ہیں؟ تو عزیزو، یہ زندہ خدا فرماتا ہے ساری لعنتی. تو جس پر لعنت ہو اس پر کیا کیا خدا کا کیا کیا نازل ہوتا ہے؟ خدا کا غضب، خدا کا غصہ، خدا کی نفرت، خدا کی ذلت، خدا کی مصیبت، خدا کا قہر، خدا کا غصہ برا چہرہ. اور جب یہ ساری چیزیں لعنت کی شکل میں انسان پر نازل ہوتے ہیں تو میں تینوں پنجابی چ دساں تے وہ بندے دا ککھ کنڈا نہیں جے بچدا. گھراں چ بربادی، نوکریاں تے بربادی، محلیاں چ بربادی، بیماریاں، نفرتاں اور نافرمانیاں، قرضے، پریشانیاں، لعنتیں، اور میں آپ کو کیا بتاؤں.
اور میں کیا بتاؤں آپ کو، میں آپ سے اکثر ایک بات کرتا ہوں جب میں کلام خدا پیش کرتا ہوں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو بہن بھائی ہیں وہ جو سن رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں کیا اس طرح کی کوئی لعنت تو نہیں ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں اگر نہیں ہے تو شکر کریں خدا کا، اگر ہے تو خدا سے دعا کریں کہ یہ ختم ہو. اور تیسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، آپ کو یہ لعنتیں نظر آئیں گی عزیزو. اور کیسے آتی ہیں یہ لعنتیں؟ خدا کی شریعت پر عمل نہ کرنا، خدا کے حکم پر عمل نہ کرنا، خدا کی دی ہوئی صلاح پر عمل نہ کرنا. اکثر لفظ ہم جب شریعت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہودی یا اسرائیلی آ جاتے ہیں. یہودیوں اسرائیلیوں کی کیا اوقات ہے، یہ شریعت تو ہمارے زندہ خدا کی ہے جو پیدائش سے مکاشفہ تک ہمیں دی گئی. جہاں جہاں باپ ہے وہاں وہاں وہ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے. جہاں جہاں بادشاہ کا ذکر ہے بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے. جہاں جہاں چرواہے کا ذکر ہے چرواہا اپنی بھیڑوں کو حکم دیتا ہے. اور جہاں جہاں زندہ خدا موجود ہے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے، تاکہ ہماری اچھی خاصی نشو نما ہو سکے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. اگر خدا ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ ہمارے نقصان کے تو لیے نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب آپ پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پر خدا نظر آیا ہے. اور جہاں جہاں خدا نظر آیا اس نے وہاں پر کوئی نہ کوئی ہمیں حکم دیا لائف سٹائل اپنا چلانے کا. اور ہر جگہ ہمیں بتایا کہ بیٹا آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور اگر آپ اس پر نہیں چلتے تو خدا کہتا ہے لعنت ہے تیرے تے، کی یہ تیرے تے لعنت ہے تیرے تے. یا پھر پنجابی چاہیے اکثر کہنا دور فٹے منہ تیرا. خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے. اور ہماری آیت مقدسہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو میرے آئین کو نہیں سنتا اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ لعنتی ہوئی ہے. اب کیوں خدا اتنی نفرت کر رہا ہے انسان سے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ایک حکم دیا ہے، اگر نہیں مانا خدا، مثال کے طور پہ ہم نہیں مانتے تو ایسا ہوتا ہے کہ خدا معاف کر دے. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اتنا بڑا شاہکار بنایا انسان، اور اگر کوئی ایک پرابلم آ گئی ہے تو خدا معاف کر دے بھائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا معاف نہیں کر رہا، الٹا وہ کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے تیرے تے. وجہ بھائی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنیے گا، یہ بڑی مزیدار اور آپ کے لیے بابرکت اور آپ کی روح اور زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ کو کسی چرچ میں، کسی عبادت خانہ میں، کسی پریچر نے یہ وجہ نہیں بتائی ہوگی. سنیے گا جو خدا نے مجھے دیا میں آپ کو یہ وجہ بتاتا ہوں. یہ وجہ کیا ہے خدا کیوں اتنی نفرت کرتا ہے اس انسان سے جو اس کا حکم نہیں مانتا. خدا نے انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو. آپ اور ہم جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں. بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار تیاریاں کرتے ہیں، پورا گھر سجایا جاتا ہے، پورا اس کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. جھولے کو سجاتے ہیں، مخمل کے کپڑے لاتے ہیں، اس کی شاپنگ کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتے ہیں. اس کے لیے آج ہمارے جو یہاں پہ کلچر ہوتا ہے پیمپر لاتے ہیں، اچھا دودھ لاتے ہیں، اچھا کھانے پینے کا ارینج کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے ہمارے مڈل کلاس لوگوں کی. اب جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ اپنے بچے پیدا ہونے پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ تو کروڑوں اربوں روپے لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو بچہ آئے وہ عزت اور سکون سے زندگی گزارے. لیکن عزیزو یاد رکھیے آدم بھی خدا کا بچہ تھا. جب ہم لوکا 3 باب میں نسب نامہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آدم کا باپ کون تھا؟ خدا. اب خدا نے اپنا بچہ پیدا کرنا تھا تو سوچے اس نے کیا کیا سجایا ہوگا. سب سے پہلے اس نے دن اور رات کو بنایا، پھر اس نے آسمان کو بنایا، پھر اس نے فرشتوں کو بنایا، پھر اس نے کروبیم سرافیم ترافیم ملائک کو بنایا، 4 پر والے، 2 پر والے، 6 پر والے فرشتوں کو بنایا. اس کے بعد اس نے اور بھی جو آسمان پر لشکر ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، سیارے کو پیدا کیا. پھر اس نے زمین کو پیدا کیا، زمین پر اس نے گھاس اگائی. بیج جب تک نہ وہ گھاس نہیں اگ سکتی، بیج جب تک نہ وہ درخت نہیں اگ سکتا. لیکن خدا نے کہا اگ جا تو اگ گیا. خدا نے اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے کیا بنایا؟ گھاس بنائی، پودے بنائے، درخت بنائے. اس کے بعد چوپاہے بنائے، چرند پرند بنائے، ہر قسم کا پرندہ بنایا، ہر قسم کا جانور بنایا.
ہر قسم کا آبی جانور بنایا، پھر پانی سمندر بنایا، سمندر کے اندر جو حشرات ہیں نباتات ہیں ان کو بنایا، تمام قسم کے جو ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ مچھلیاں ہیں ان کو پیدا کیا، کیونکہ خداوند خدا کا بیٹا پیدا ہونے کو تھا۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں۔ خدا نے جب اپنے بیٹے آدم کو پیدا کرنا تھا اس نے پوری کائنات کو سجا دیا۔ سر ہم کیا سجاتے ہیں؟ اپنا کمرہ سجاتے ہیں، اپنا گھر سجاتے ہیں، باہر لائٹیں لگاتے ہیں اور باہر خوشی مناتے ہیں، ڈھول ڈمکا کرتے ہیں۔ امیر لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ اس سے بڑا انتظام کرتے ہوں گے، اربوں خربوں روپے لگاتے ہوں گے۔ لیکن زندہ خدا جو اس کائنات کا مالک ہے اس نے تو پوری کائنات کو سجا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا پیدا ہونا تھا۔ اب خدا نے اس کو لعنت کیوں دی؟ اسے کیوں کہا کہ تیرے وسیلہ سے زمین لعنتی ہو گئی؟ مثال کے طور پہ شان بھائی آپ ہیں، مثال کے طور پہ آپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے سلب سے پیدا ہوا ہوں، آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، 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 دو نوکریاں کی، محنت مزدوری کی، سب کچھ کیا، میں بڑا ہوا، آپ نے مجھے کہا بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر میں وہ کروں تو آپ کو کیا لگے گا؟ ایسا محسوس ہوگا کہ یار میں نے تو اس کو یہ کام کرنے سے منع کیا، اور آپ کام بھی وہ برا کرنے کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا پیڑا کام اینو نہ کریں، جے نو کریں گا تو تینوں نقصان پہنچے گا۔ خدا نے کیا کہا آدم کو؟ اس کو نہ کرنا، اگر یہ تو کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ ارے بھائی نہ کوئی مزدوری، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پسینہ، نہ کوئی اونٹ کٹارے، نہ کوئی مصیبتیں، نہ کوئی تنگی، نہ کوئی بیماری، عزت سے زندگی گزر رہی ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا شاہکار جس کے سامنے سارے جاندار لائے گئے کہ لو آدم صاحب اس کا نام رکھو، ہوا کا نام بھی آدم نے رکھا، شیر کا نام بھی آدم نے رکھا، ریچھ کا نام بھی آدم نے رکھا، شارک کا نام بھی آدم نے رکھا، سارے نام آج وہی ہیں جو آدم نے رکھے۔ لیکن جس نے اتنا کچھ کیا وہ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا یہ کام نہ کرنا نہیں تو تو مر جائے گا، اس نے وہی کام کیا۔ خدا ہر ایک چیز معاف کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ارادتاً جو آپ گناہ کرتے ہیں اس کی معافی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا آدم تو نے یہ کام کیا اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لعنت نہ دے، مجھے معاف کر دے، مجھے ایک بات بتا، تو نے بات کس کی مانی؟ شیطان کی؟ کیا شیطان نے تجھے روٹی دی؟ کیا شیطان نے تجھے کپڑے دیے؟ کیا شیطان نے تجھے گھر دیا؟ کیا شیطان نے تجھے رشتہ دار دیے؟ کیا شیطان نے تجھے نوکری دی؟ کیا شیطان نے تجھے سیلری دی؟ کیا شیطان نے تجھے یہ سب کچھ دیا؟ کیا سورج جس کی تو روشنی سے صبح کا دن دیکھتا ہے شیطان نے تجھے دیا؟ کیا رات کی جو چاندنی ہے، جو چاند ہے، وہ تجھے شیطان نے دیا؟ صبح کو جو اوس پڑتی ہے اس سے کئی لاکھوں بیماریاں دور ہوتی ہیں، کیا وہ شیطان نے تجھے دیا؟ موسم شیطان نے تجھے دیا، برف شیطان نے تجھے دی، آگ شیطان نے تجھے دی، بجلی شیطان نے تجھے دی، گرمی شیطان نے تجھے دی، سردی شیطان نے تجھے دی؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو پھر کہتا ہے بات اس کی کیوں مانی جب سب کچھ دیا میں نے، اور تو بات کسی اور کی مانے؟ تو تیرے وسیلہ سے زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ عزیزو جب ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے، اس کا کہنا اس لیے نہیں ماننا کہ وہ ہمارا خدا ہے یا ہم اس سے ڈرتے ہیں یا خوف ہے، نہیں عزیزو، محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ مثال دے طور پہ میں اپنے ابے نہ بڑی محبت کرنا، ہاں شان بھائی، میں کہوں یہ میرے باپ ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے کہیں بیٹا یہ لے پیسے پکڑے یہ چیز تو لا دے میں ابو میں نہیں جا رہا، لیکن میں محبت بہت کرتا ہوں۔ تو بتائیے ہے محبت کسی کام؟ نہیں، یہ ہونٹوں سے تو تم میرا نام لیتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ دور فٹے منہ پھر گاڈا، لعنت ہو آپ پہ۔ عزیزو میں یہ جانتا ہوں کہ انسان جسمانی طور پر کامل بہت مشکل ہے ہونا، بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا جیسے تمہارا بھیجنے والا پاک ہے تم بھی کیا بنو؟ پاک بنو۔ ہمیں جو خدا نے لائف سٹائل دیا کیا ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں؟
ہمیں خدا نے جو شریعت دی، جو قوانین دیے، جو عہد و پیما دیے، کیا ہم اس وسیلے سے جانتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں؟ اگر تو نہیں گزارتے اور آپ بچے ہوئے، اگر تو نہیں گزارتے، آپ بچے ہوئے، آپ پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، تو توبہ کریں۔ اور اگر آپ وہ سب جانتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر رہے اور آپ مصیبت کے اندر آ گئے، بربادی کے اندر آ گئے، خدا کے غصے کے اندر آ گئے، تو تب بھی جھکیے خدا کے آگے اور خدا سے کہیے داؤد کی طرح، میں تیری حضوری چ گناہ کیتا، میں تیری حضوری چ گناہ کیتا تے خداوند منو کی کر، معاف کر۔ اب کیسے لانتی ہو جاتا ہے انسان؟ ایک حکم توڑنے سے، ایک حکم توڑنے سے زمین لانتی ہوگی۔ اور وہ لعنت دیکھے کیسے ٹرانسفر کرتی ہے؟ قائن کے اندر آ گئی، اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ آسمان کی جنت الفردوس میں گناہ ہوا، خدا نے ایکشن لیا۔ زمین کی جنت الفردوس میں باغ عدن میں گناہ ہوا آدم اور حوا سے، خدا نے ایکشن لیا۔ زمین سے باہر، باغ عدن سے باہر آ جائیں زمین پر، حابل اور قائن دونوں بھائیوں میں سے ایک نے قتل کیا، خدا نے وہاں ایکشن لیا۔ خدا نے کہا نا کہ خون نہ کرنا، کر لیا خون۔ تو خدا نے کہا اب زمین تیرے وسیلہ سے لانتی ہوئی، آدم کے وسیلہ سے زمین لانتی ہوئی، تو نے اپنے بھائی کا قتل کیا، تیرے بھائی کا خون مجھے للکارتا ہے، اور زمین جو ہے وہ تیرے وسیلہ سے لانتی ہوئی۔ تو عزیزو یہ بہت ساری لانتے ہیں، ان سے بچیے۔ جب آپ خدا جو آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، جو خدا آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے، تو وہ آپ پہ لعنت ہی نازل کرے گا، اور کیا نازل کرے گا؟ چلو بھائی ایک بار برداشت کر لینا، دو بار برداشت کر لینا، تین بار برداشت کر لینا، چار بار برداشت کر لینا۔ ہماری تو عمریں اتنی ہو گئی ہیں، ہمارے ماں باپ کی عمریں 60 70 سال ہو گئے ہیں، ہم نے آج تک خدا کو پڑھا ہی نہیں۔ اب جس ماں باپ نے اس خدا کو نہیں پڑھا، بائبل مقدس کو نہیں پڑھا، اور وہ مر گیا، آپ اس کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں خدا انو جنت دیں یا انو باپ ابراہیم دی گوچ جگہ دیں؟ نہیں، آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے کہ خداوند اس کے گھر والوں کو تسلی دے، اس نے جو کیا اس کی کتاب بند ہوگی۔ میں اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، میرے باپ سے میری بے تحاشا محبت تھی، میری ماں سے بھی زیادہ تھی، حالانکہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میں کئی سالوں کے بعد ہوا تو پلوٹا بیٹا تھا، لیکن میں اپنے باپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، بڑے سخت تھا، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، میرے باپ سے میری بڑی محبت تھی، لیکن کیا ہے کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اس نے جو کیا اس کی کتاب بند ہو گئی۔ اب ہمیں خداوند خدا کو یاد کر کے جو اس نے ہمیں کہا وہ کام کرنا ہے۔ اور یہ جو خدا کے قوانین ہیں، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں، یہ اکثر جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ شریعت جو ہے، یہ میں میسینک کانگریگیشن آف جوز کی بات نہیں کر رہا، جتنے ہمارے آن لائن بھائی ہیں، جتنے ہمارے آن لائن پریئر میٹنگ میں ٹچ منسٹریز میں بھائی ہیں، جتنے ہمارے پاسبان ہیں، خدام ہیں، میں سبوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جتنے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر میں اس کے بعد بھی سنیں گے، تو میں آپ سبوں سے یہ ریکویسٹ کیے جا رہا ہوں کہ شریعت کی جب آپ بات آتی ہے، عہد و پیما کی بات آتی ہے، خدا کے حکم کی بات آتی ہے، تو آپ اسرائیلی یا یہودیوں کو سامنے یا میسینک کانگریگیشن آف جوز کو سامنے مت لایا کریں، کیونکہ یہ احکام خداوندی جو یہ تو خدا کی ہے، یہ کسی کی ملکیت تھوڑی ہے، اور یہ کل کائنات کے لیے ہے، نہ یہودی کے لیے، نہ اسرائیلی کے لیے، نہ میسینک کانگریگیشن آف جوز کے لیے، نہ سائی دے لئی، نہ مسلمان لئی، نہ کرسچن لئی، یہ پوری کائنات کے لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہر کسی کے لیے یہ کلام خدا، مثال کے طور پہ، مثال دے طور پہ کوئی دنیا وچ انج دا ملک ہے جڑا کہے زنا کرو، جڑا کہے چوری کرو، کوئی ایک ملک ایسا آ جائے تو پوری چین ہی، پورا ملک برباد ہو جائے۔ دنیا کے کائنات میں خدا نے گوروں کو، برٹش کو یہ موقع دیا کہ وہ 200 سال دنیا پر حکومت کرے۔ 100 سال تو انہوں نے ہم پر حکومت کی، بر اعظم پر۔ جس جگہ سے سورج نکلتا تھا اور جس جگہ سورج غروب ہوتا تھا، دونوں طرف برٹش نے، برطانیہ نے، گوروں نے حکومت کی ہے۔ اور گورے جہاں جاتے تھے وہ کون سا کلام خدا لے کے جاتے تھے؟ خدا کا پاک کلام۔ جو 10 حکم ہے نا، آپ کے جو 10 حکم، جو 10 کمانڈمنٹس ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیے، آج پوری دنیا کے اندر وہ 10 حکم مانے جاتے ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے خدا کو ماننا،
اس میں لکھا ہے تو بت نہ بنانا, اسی میں لکھا ہے تو خداوند کا دن پاک ماننا, اسی میں لکھا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, اسی میں لکھا ہے ماں اور باپ کی عزت کرنا. کیڑا ملک جڑا کہندا باپ ہے ان چپیڑا مار, سبھی کہتے ہیں عزت کرو, اور جو یہ کام نہیں کرتا اس کے ساتھ پھر وہ کہتا ہے زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا. تو یہ ساری تو خدا کی قدرت ہے, یہ خدا جو ہے ہمیں بتا. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے, زنا کرنے والے دی عزت ہے وے نہ, ایتھے کار چ عزت, نہ باہر عزت, نہ محلے چ عزت, نہ نشے کرنے والے دی عزت ہے, نہ کار چ عزت, کہیں پہ بھی عزت نہیں. اور سوچے جب زمین پر عزت نہیں ہے تو خدا اس کا کیا حال کرے گا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب آپ کلام کو نہیں پڑھتے اور آپ دعا نہیں کرتے. کیونکہ جو انسان کلام پڑھتا ہے, جو انسان دعا کرتا ہے, اسے سب پتہ ہوتا ہے کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے. اگر آپ دعا نہیں کریں گے, آپ اکثر کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا نہیں کرتے یا کلام نہیں پڑھتے, تو ایسے تو کئی لوگ ہیں جو خدا کی طرف ہیں نہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کون ہے, لیکن ان کے اتنی برکتیں. لیکن ہم جو مسیح لوگ ہیں, ہم پر اتنی مصیبتیں, پریشانیاں, یہ بھی ذہن میں آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایوب صابر صاحب کو, یاد رکھیے گا مقدس پولس رسول کو, جو کہتا ہے کہ میری طرح دکھ اٹھا, کیونکہ دکھ اٹھانے والا مبارک ہے. دکھ اٹھانے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. جو دکھ نہیں اٹھاتا وہ مسیح نہیں ہوتا. اگر آپ کے اوپر لعنت آئی ہے, اگر آپ دکھ میں ہیں, تو مقدس داؤد نبی کہتے ہیں منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. پھر وہ کہتے ہیں اگر میں گناہ میں جمع ہوں تو میں نے ڈیفینیٹلی بڑے ہو کے گناہ کیا ہوگا, اور جب میں گناہ کرتا ہوں خدا مجھے سزا دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں, تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اچھا ہوا میں مصیبت میں پڑا تاکہ تیرا کلام سیکھ لوں. اچھا ہویا, چنگا ہی ہویا میں مصیبت چ آیا. آج کون سا مسیح ہے جو مصیبت میں آئے اور کہے چنگا ہی ہویا میں مصیبت چ آیا؟ نہیں, نہیں, کوئی نہیں کہتا. پولوس اور یوحنا جب فرسٹ ٹائم پریچنگ کرنے گئے تو یوحنا چنگے چھانٹے پئے. اس وقت کا کوڑا ایسا تھا, گوشت چیر کے لے جاتا تھا. تو پترس کہہ رہا ہے یوحنا خوشی منا, کی منا, خوشی منا کہ جو مسیح دے نا تو ہم مصیبت چکی. آپ میں مسیح ہیں, ہم مصیبت نہیں اٹھاتے ہیں, ہم ہر روز اٹھاتے ہیں, ہر مہینے اٹھاتے ہیں, ہر سال اٹھاتے ہیں. اپنی زندگیوں پہ غور کریں. لیکن عزیزو, اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے, اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے اور کلام خدا کے پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتے, سدا مصیبت میں ہی رہیں گے. ایک کو جڑا جملہ نہیں اکثر فلاسفر کہتے ہیں کہ آج جے سردی ہے تو کل گرمی ہوئے گی. ایوب نبی کہتے ہیں آج اگر میں سکھ دیکھوں تو کہ دکھ نہ دیکھوں. وہ اس لیے کہہ رہا تھا, اس کو پتا تھا سب بدلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ کلام تھا اور وہ زندہ خدا سے باتیں کرتا تھا, یعنی دعا کرتا تھا. تو اس کو پتا تھا یہ ابھی کا ہے, ٹینشن نہیں ہے. پولوس رسول کہتے ہیں دل تو کرتا ہے ابھی خروج کر جاؤ اس دنیا سے, اور جا کے کہندا ہے دل کردا میں ہونی مر جا تے سیدھا زندہ خدا دے تخت تے ماں. اس کو فائدہ تھا, کیونکہ میرا جینا مسیح اور میرا مرنا پروفیٹیبل, نفع ہے. وہ تو کہتا ہے چنگا ہے مینوں مارو میں مراں تے جاواں, لیکن کہتا ہے تم اور تمہاری نسلوں کے لیے مجھے زندہ رہنا ضرور ہے. یعنی کہ دوجے الفاظ کہہ رہے تواڈے لیے میں چھتر کھاندا رہاں گا. بہت مار پڑی ان کو. اور عزیزو جانیے گا کہ یہ جو لعنتیں ہیں یہ اسی سے دور ہوں گی جب آپ خداوند خدا کے ساتھ چلیں گے. ایک غلط فیصلہ آپ کو لعنتی بنا سکتا ہے. کیسے؟ آپ پڑھیے استثنا کی کتاب, اس کا 27واں باب, لعنتوں کی لسٹ ملے گی آپ کو. اس کے بعد آپ پڑھیے استثنا 28واں باب اور اس کی 15 سے 68 ورس تک پورا چیپٹر پڑھ لیجئے. آپ کو جو خداوند کے ساتھ چلنے کی برکتیں ہیں وہ کم نظر آئیں گی, اور خداوند کی گناہ کرنے کی جو لعنتیں ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی. اتنی لعنتیں کہ میں آپ کو یہاں بھی گنوا نہیں سکتا. مجھے الگ سے اگر ٹائم دیا جائے تو میں وہ آپ کو لعنتوں کی لسٹ بتاؤں. میں صرف آپ کو یہ کہہ سکوں گا, آپ ان دونوں چیپٹرز کو پڑھیے, استثنا اس کا 27واں باب اور استثنا اس کا 28واں باب. آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے میرے گھر کے حالات مجھے بتائے جا رہے ہیں. کیا سارا کچھ تو میرے گھر پہ ہوندا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لعنتی ہو چکے ہیں. ہم نے خدا کو چھوڑ دیا,
ہم خدا کو نہیں پڑھا. خدا کا مطلب یہ تھوڑی شکر گزاری یہ تھوڑی ہوتی ہے کھان پین تو پہلا شکر ہے تیرا خداوند کو, نہیں, یہ شکر گزاری تھوڑی ہے, یہ تو ڈرامے بازی. شکر گزاری یہ ہے کہ جو داؤد کرتا تھا کہ میں خداوند کی شکر گزاری دن میں 7 بار کرتا ہوں. دانیل کرتا تھا کہ میں خداوند کی شکر گزاری کی عبادت دن میں 3 بار کرتا تھا. اور کائنات کے سب سے مصروف ترین لوگ تھے یہ. ہم کیا مصروف ہوں گے, کائنات کے سب سے مصروف ترین, بال کھجانے کا بھی ٹائم نہیں تھا ان کے پاس, لیکن خدا کے لیے کیا کرتے تھے, وہ ٹائم نکالتے تھے. خدا کے لیے ٹائم نکالتے تھے تاکہ ہم کہیں لعنتی نہ ہو جائیں, ہم کہیں لعنتی نہ ہو جائیں. عزیزو یاد رکھیے گا, ایک اور بھی خدا کا سورما تھا جس نے ایسی لعنت کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل. یہ سننے والی بات ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب مرکز کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے, خداوند یسوع مسیح کو پکڑایا جانا تھا تو 3 بار انکار کیا. کس نے کیا؟ جی ہاں, مقدس پطرس نے کیا. 3 بار انکار کیا. اور آپ کو پتہ ہے تیسرے انکار پہ انہوں نے کہا کیا؟ تیسرے انکار پہ انہوں نے کہا کیا؟ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل. آخری بات آپ سے کرنے کو ہوں, مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کے 59 ورس سے 74 ورس تک آپ اس پورے پیسج کو پڑھیے گا. 2 بار تو وہ انکار کر دیتے ہیں, لیکن عزیزو جب تیسری بار انکار کرنا ہوتا ہے تو سنیے گا وہ کہتے کیا ہیں. وہ کہتے کیا ہیں, اس بات کو غور سے سنیے گا. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کا مقام رکھنے والی بات ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ پریشانی کا بھی باعث ہو. لیکن عزیزو جو اس کے بعد ہوا وہ ہمارے لیے زیادہ بابرکت ہوگا. کیسے؟ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایک بار پھر سے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, مقدس متی رسول کی انجیل, آپ ایک کام کیجئے, مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 12 سے 14 آیت, نہیں سوری, غالباً 14واں باب, تھوڑی آیت سکپ ہو چکی ہے. 14واں آیت جب آپ پڑھتے, 14واں باب جب پڑھتے ہیں تو اس کی 66 سے 71ویں آیت تک پڑھتے ہیں. 2 بار جب انکار ہو جاتا ہے تو تیسری بار کیا ہوتا ہے, جب وہ عورت کہتی ہے, سنیے گا میں 69 ورس سے پڑھتا ہوں, وہ لونڈی اسے دیکھ کر ان سے جو اس کے پاس کھڑے تھے کہنے لگی کہ یہ ان میں سے ہے, مگر اس نے پھر انکار کیا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کے پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کہا, بے شک تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے. اور مقدس پطرس کیا کہتے ہیں, مگر وہ لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا. انہوں نے کہا تو یسوع مسیح نو جاننا ہے, انہوں نے کہا لعنت ہے, میں نو نہیں جانتا, میں قسم کھانا. عزیزو کیا آج آپ کا بھی اور میرا بھی حال یہی تو نہیں ہے؟ سوچئے اس بات کو سوچئے. کیا آج میں اور آپ بھی یہ کام تو نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا پطرس نے پھر ایسی توبہ کی کہ آج دنیا میں اس کا نام ہے. دنیا ختم بھی ہو جائے گی تب بھی اس کا نام رہے گا. پطرس نے کہا خداوند مجھے معاف کر, اور جب اس کو معافی ملی وہ خداوند کے ساتھ چلا, اس نے کلام خدا کو پڑھا, انجیل کی منادی کی. اس کے بعد اس پر لعنت نہ تھی, اور کیا ہوا کہ اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک انسان نے. یہ ہے خدا کی قدرت. عزیزو جب آپ گناہ کرتے ہیں, آپ لعنتی ہو جاتے ہیں, تو باپ آدم کی طرح پیدائش 3 باب میں اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, ہم ننگے ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ننگے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, باپ آدم اور اماں حوا کیا ہو گئے تھے؟ ننگے ہو گئے تھے جب انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا. تو مکاشفہ 3 باب اور اس کی 15 سے 19ویں آیت میں اس کا سولوشن لکھا ہوا ہے. پڑھیے کلام خدا کو, دعا کیجئے, لعنتوں سے اپنا چھٹکارا پائیے, اور یہ آپ خداوند خدا کی طرف سے کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, اور گناہ کی وجہ سے ہمارے
ज़िंदगियों में लानत आती है, खुदा का गज़ब आता है और फिर हम मारे मारे फिरते हैं और हमारा कुछ भी नहीं होता। सो खुदा आपके साथ हो। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के वसीला से, आप जो चलती फिरती इंजील हैं, आप लोगों के वसीला से सभी लोग, सभी कौमें, अहले लुगत, अहले ज़ुबान, हर एक कबीला बरकत पाए और यस्सु अल मसीहा के नाम से निजात पाए और सब लानत से पाक हों। सो खुदावंद आप सभी के साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन। जय यस्सु दी, हर शय यस्सु दी।